اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج جو میں آپ سے بات کروں گا اور میری پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آج میری ویڈیو کو ذرا آخر تک دیکھیے، اس کو اسکیپ نہیں کیجیے گا، کیونکہ آج جو میں بات کر رہا ہوں وہ ملک کی کر رہا ہوں، میں کسی سیاست کی یا اس کی بات نہیں کروں گا، صرف آپ کو کچھ ایسے حقائق ہیں جو بتاؤں گا کہ جو آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے سے گزرے، یعنی کہ جو ایک 15 سال کا یا 17 سال کا نوجوان ہے اس کے سامنے سے یہ چیزیں گزری۔ بات یہ کہ پچھلے دنوں، شروع یہاں سے کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو تھے وہ لاہور آئے تھے پیپلز پارٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے اور حکومت کو گرانے کے لیے، کیونکہ وہ ان کے بیٹے نے کہہ دیا تھا کہ ہم کسی صورت میں اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے، تو وہ پنجاب حکومت کو گرانے کے لیے آئے، لیکن وہ اس میں بری طرح ناکام ہو گئے۔ ایک تو جتنے لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ جناب جو پیپلز پارٹی نے جو کرپشن کی اور جو بازار گرم کیا تھا اس کے اندر ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور جو الیکٹیبل تھے انہوں نے بھی کافی الیکٹیبل نے بھی تقریباً 90% الیکٹیبل نے بھی انکار کر دیا کہ ہم اپنے ساتھ اب پیپلز پارٹی کا جھنڈا نہیں لگائیں گے، تو آصف علی زرداری صاحب پوری طرح ناکام ہوئے۔ اب ویورز یہاں پہ میں بات کرتا ہوں پاکستان کی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2018 کے اندر عمران خان منتخب ہو کر وزیر اعظم، لیکن یہ ایک ان کو وہ مطلوبہ سیٹیں نہیں ملیں، یعنی کہ مطلوبہ سے مراد ہے کہ 173 ارکان کی ضرورت یا 172 ارکان کی ضرورت ہوتی ہے سادہ اکثریت کے لیے، لیکن وہ سادہ اکثریت نہیں ملی، جس کی وجہ سے اتحادی جماعتوں کو ساتھ ملانا پڑا۔ اچھا، اس کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمیشہ سے حکومت کے اندر رہتے ہیں، جو الیکٹیبل کہلاتے ہیں، اور وہ بھی ورثے میں مل گئے عمران خان کو، جو کرپٹ لوگ ہیں، جو ہر کرپٹ حکومت کے اندر بھی شامل ہوتے ہیں اور کرپشن کرتے ہیں، تو وہ بھی شامل ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان احتساب کا نعرہ لگا کر آئے تھے، لیکن احتساب کو جس سپیڈ سے چلنا تھا یا جس طریقے سے کرنا تھا وہ احتساب نہیں ہو سکا۔ وہ احتساب کیوں نہیں ہو سکا؟ کیونکہ میں اکثر اپنی ویڈیو کے اندر بھی یہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ان لوگوں نے، نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے تمام محکموں کے اوپر اپنی گرفت ایسی مضبوط کی ہے کہ ان لوگوں نے اس کے اندر منظور نظر لوگوں کو بھرتی کیا جو ان کے نمک خوار ہیں، اور وہ جو وہاں پہ جو یو ڈی سی بھی بھرتی کیا تھا وہ آج اسی محکمے کے اندر، کیونکہ حکومتیں تو انہی کی ہوتی تھیں، وہ ڈائریکٹر لیول کے اوپر پہنچ چکا ہے، اور جب ڈائریکٹر آپ کا ہوگا تو وہ آپ کے خلاف کیسے کارروائی کرے گا۔ نیب کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے بھی سال ان لوگوں کی حکومتیں رہی ہیں اس کے اندر نیب کا چیئرمین یہ اپنا خود لگاتے رہے، منظور نظر لگاتے رہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ تیسری دفعہ مسلسل جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اوپر حکومت کر رہی ہے، تیسری دفعہ مسلسل، اور 2 دفعہ مسلسل شہباز شریف نے بھی پنجاب کے اندر حکومت کی ہے۔ ویسے تو یہ 30-35 سال سے حکومتوں کے اندر ہی ہے، اور 30 سے 35 سال کے اندر انہوں نے ایک ایسا سسٹم بلڈ اپ کیا جو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں گے کہ جو کھاندہ ہے تو کھلاندہ بھی ہے، جن کی ذہنیت ہی ہے کہ اگر یہ خود چوری کرتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی تو چوری کرتے تو ہمیں پوچھتا بھی نہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی کبھی بھی احتساب نہیں ہو سکا۔ موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی حکومت احتساب کا نعرہ لگا کر آئی، لیکن عمران خان اسی سپیڈ سے احتساب نہیں کر سکا۔ 3 سابقہ وزراء اعظم گرفتار رہے، لیکن 1 روپیہ بھی برآمد اس لیے نہیں ہوا کہ نیب کا چیئرمین تو بے شک جتنا مرضی آنیسٹ ہو، لیکن جو نچلا عملہ ہے وہ انہی لوگوں کا بھرتی کیا ہوا، جو کسی صورت کے اندر کہیں پہ پراسیکیوٹر کمزور ہوتی ہے، بلکہ ہر اس کے اندر ہی پراسیکیوٹر کمزور ہوئی، اور جب پراسیکیوشن آپ کی کمزور ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ جو اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ مجرم اٹھاتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ بچتے رہے، کرپشن کے کیسز ان کے سامنے آتے رہے، لیکن یہ پھر بھی بچتے رہے۔ یعنی کہ اب ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ حمزہ شہباز صاحب کہتے ہیں ایف آئی اے کے سامنے کہ جناب میرے اکاؤنٹ پہ کوئی پیسہ ڈالتا رہا، کوئی مجھے اس کا نہیں پتہ کہ وہ کیوں ڈالتا۔ تو ایسے کبھی زندگی کے اندر
ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، میری زندگی میں تو مطلب میرے ساتھ تو ایسا کبھی نہیں ہوا، اور نہ میں نے یہ سنا ہے کہ کوئی بندہ میرے اکاؤنٹ کے اندر پیسے ڈال دے۔ تو بات یہ ہے کہ جو بیوروکریٹس ہیں، جو محکمے ہیں، انہوں نے عمران خان کو مضبوط، یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی سیٹوں میں بھی کرپشن ہے۔ عمران خان بڑی اکثریت سے جیتتا، کم سے کم وہ 210 سیٹیں حاصل کرتا، لیکن یہ جو لوگ تھے اس کے اندر کچھ محکمے ایسے ہیں جن کا میں نام یہاں پہ لینا نہیں چاہتا، ان محکموں نے جس طریقے سے کردار ادا کیا الیکشن کے اندر اور عمران خان کو مطلوبہ اکثریت نہیں حاصل کرنے دی، کرپشن کر کے۔ کیوں کہ کرپشن کر کے؟ کیونکہ ان لوگوں نے پہلے ہی یہ چیز دیکھی ہوتی ہے کہ جناب نواز شریف نے ہمیں اتنا نوازا، آصف علی زرداری نے اتنا نوازا، سندھ کے اندر جب ہمیں اتنا نوازا تو سندھ کے اندر تو ہم اس کو لائیں گے، پنجاب کے اندر نواز شریف نے اتنا نوازا تو یہ کریں گے۔ اسی طریقے سے دیکھیں ویور کہ یہ تمام لوگ جو ہیں، جو متحدہ اپوزیشن جو پی ڈی ایم کہلاتی ہے غالباً، یہ کسی عوام کے ایجنڈے کے اوپر متفق نہیں ہے، یہ صرف ایک ایجنڈے پہ متفق ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو کسی طرح گرایا جائے۔ کیوں گرایا جائے؟ کہ اگر اگلی دفعہ بھی یہ وزیر اعظم منتخب ہو گیا اور یہ اچھی بلی سیٹیں لے گیا اور اس اسمبلی کے اندر اگر اس نے الیکشن ریفارم کر لیے، کیونکہ ایک بندہ پھر ایک ہی ووٹ ڈال سکے گا، یہ جو ان کے جو لوگ تھے جو جسے کہتے ہیں کوئی آروز کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، وہ جو جیلی ووٹ ڈلواتے تھے وہ سسٹم بند ہونے والا ہے اگر الیکٹرانک مشین آ جاتی ہے، تو اس کے بعد ان کو ایک ہی ووٹ ڈلے گا۔ مثلا میں یہاں پہ ایک لطیفہ بھی ذرا سا سنا دوں کہ ایک شخص تھا، وہ اپنا ووٹ ڈالنے گیا تو اس نے لیڈیز جہاں پہ ووٹ ڈالتی ہیں تو ادھر جو تھا ایک پریزائڈنگ افسر سے پوچھا کہ فلانی خاتون ووٹ ڈال کے چلی گئی ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں جی وہ تو چلی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کاش میں کچھ دیر پہلے آ جاتا تو ملاقات ہو جاتی۔ تو انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی میری بیگم تھی۔ تو اس نے کہا کیا آپ کی بیگم آپ کے ساتھ بھی رہتی؟ کہتے نہیں، انہوں نے تو مرے ہوئے 12 سال کا عرصہ ہو گیا، لیکن ہر دفعہ الیکشن میں ووٹ ڈالنے ضرور آتی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اور اسی لیے یہ سلیکٹ ہوتے رہے ہیں۔ اور خواجہ آصف اس چیز کو باقاعدہ میڈیا کے سامنے قبول چکا ہے کہ میں ہار رہا تھا اور پھر میں نے کسی سے رابطہ کیا اور میں پھر جیت گیا۔ کس سے اس نے رابطہ کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی یہی ہے، آروز ہی ہیں، اور کون؟ تو بات یہ ہے کہ میں اپنی ایک ویڈیو کے اندر، بلکہ کافی دفعہ 2-3 ویڈیوز کے اندر میں ذکر کر چکا ہوں کہ عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر تو وہ اکڑ گیا اور ڈٹ گیا۔ جو شخص صحافیوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو، ان کی فیملیوں کو مفت کے عمرے اور حج نہیں کروا رہا، تو کیا وہ امریکہ کو ایسے تھالی میں رکھ کے اڈے دے دیتا؟ وہ تو ایسا شخص ہے گا کہ کبھی بھی نہ دے، اور اس نے بلا کہہ بھی دیا کہ یہ ان کی بھول ہوگی کہ ہم ان کو اڈے دے دیں گے۔ تو مقصد یہ ہے ویورز آپ کو بتانے کا کہ پاکستان کے لیے آپ لوگ سوچیں، یہ اب آپ لوگوں کا سوچنے کا، پاکستان کے لوگوں کے، پاکستان کے عوام کے سوچنے کا یہ وہ ہے، پیمانہ ہونا چاہیے کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اسی کرپشنوں کے اندر، اسی دلدلوں کے اندر، اسی اپنے ملک کی تباہی کے اندر شریک ہونا چاہتے ہیں تو یہ مرضی آپ کی ہے۔ لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان بتدریج ترقی کر رہا ہے۔ کیوں ترقی کر رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مختلف میڈیا، اخبار، یہ وہ سارے بتا رہے ہیں کہ یہ جو 3 سال کے اندر اور آخری 1 سال کے اندر جو پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ ہے وہ تقریباً پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کم ہوا ہے۔ تو یہ پہلے جو تھے یہ کروڑوں روپے کن چیزوں میں اڑتے تھے یہ آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن ان چیزوں تک پہ کنٹرول کیا گیا۔ یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات کروں کہ بجٹ آتا ہے، ہر سال آتا ہے، اور بجٹ کے اندر یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، یہ پہلے جب یہ نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس کے اندر کافی پیسہ یہ لوگ اپنے محکموں کے لیے لے لیتے تھے اور اس کے اندر کرپشن کر کے وہ اپنی تجوریوں میں چلی جاتی تھی، اور پھر وہ ان کے ظاہری بات ہے انہوں نے ان کا احتساب کرنا ہوتا ہے، ان بیوروکریٹس نے، سیاستدانوں کا، جو حکومت وقت بیٹھی ہوتی ہے، لیکن وہ ان کا بھی نہیں کرتے تھے، یہ ان کا نہیں کرتے تھے، وہ ان کا نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جب بھی حکومت ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ جناب جب ہم کرپشن کریں گے تو آپ نے ہمیں نہیں پوچھنا، بیان بازی جاری رہی۔ یہ وہی آصف علی زرداری ہے
جس نے نواز شریف کو کہا تھا یہ ملک کا ناصور ہے. یہ وہی شہباز شریف ہے جس نے کہا تھا کہ زرداری کے گلے میں پٹا ڈال کے میں لاہور اور لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسٹ رہا ہوں. لیکن آج یہ کیسے شیر و شکر ہو جاتے ہیں صرف کس چیز کے اوپر, اور اس کے اندر مولانا فضل الرحمان کی سربراہی کے اندر, یہ اچکزئی مچکزئی یہ جتنے بھی ہیں, کیونکہ یہ کرپٹ ترین لوگ ہیں. ان لوگوں نے کبھی اپنی گاڑیوں کے اندر جو ان کی پرائیویٹ جو پرسنل گاڑیاں ان میں بھی کبھی 1 روپے کا پیٹرول نہیں ڈالا. یہ سرکاری پیٹرولوں پہ چلتی رہی ہے. ایک وزیر اعلیٰ رہا ہے KPK کا, اس وقت تو وہ صوبہ سرحد تھا, تو یاد ہوگا وہ اکرم درانی اس کا نام تھا. تو اس کی میں نے ایک گاڑی کا سال کا خرچہ میں نے جو تھا پبلک کیا تھا. تو اس کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ ان موصوف کی جو گاڑی ہے اس نے 1 سال کے اندر جتنا پیٹرول کھایا تو یہ کافی دفعہ چاند کے اوپر چکر لگایا جا سکتا تھا اس پیٹرول کے اوپر. اور جس اسپیڈ سے وہ گاڑی چلتی تھی, وہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایک عجب کرپشن کی ایک وہ کہانی ہے, اور جس کے اوپر کس ڈھٹائی سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی. اور یہ جو ماؤتھ پیس ہیں گے وہ عطا تارڑ اور مریم اورنگزیب کی طرح کہ وہ آ کے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اب میں آپ کو صرف ایک چیز بتاتا ہوں, ہنا ربانی کھر صاحب, یہ میں نے کچھ دن پہلے اپنی ویڈیو میں بھی کہا تھا. ہیرا ربانی کھر کی گلیکسی ٹیکسٹائل ملے گی جھنگ کے اندر, اس کے ذمے جو بجلی کا بل ہے 2.5 2.5 سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 6 کروڑ 77 لاکھ روپے اس عورت کے اوپر بل ہے. اور واپڈا نے اس کی قسط کتنی بنائی ہے 3,000 روپیہ مہینہ. اور اگر اس اسپیڈ سے وہ قسطیں ادا کریں تو اس کے لیے 1,880 سال چاہیے یہ قسطیں ادا کرنے کے لیے. تو آپ اس سے ان کی کرپشن کا ایک صرف ہنا ربانی کھر کی ایک مل کا میں نے آپ کو یہ بتایا. اب اسی طرح یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ واپڈا کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے, آپ جائیں اور اس کو سرچ کر لیں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا اکرم درانی کا, تو اکرم درانی کا بھی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ان موصوف کی جو گاڑی ہے وہ کتنا پیٹرول کھاتی تھی, یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو 3 ارب کی جو جائیداد ہے جو اسلام آباد میں, یہ میرے ایک دوست نے مجھے گفٹ کی ہے. دوست کا نام بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طریقے سے حمزہ شہباز صاحب بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ دیکھیں جی ویورز, شہباز شریف صاحب کا مری میں 1 کنال کا بنگلہ ہے, اس کی قیمت کتنی 34,000 روپے. اندرون لاہور 2 گھروں کی قیمت 1.25 لاکھ روپے. اسی طریقے سے جو مریم نواز صاحب ہیں ان کی 25,000 کنال زمین ہے, 25,000 کنال, اور اس کی قیمت کتنی ہے 8 روپے مرلہ. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر سے یہ چیز مل جائے گی اور آپ اس کو ضرور پڑھیں کہ یہ اس ملک کے پیسوں کے اوپر کس طریقے سے یہ لوگ عیاشی کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک بات آئی تھی کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں موٹر ویز اور گروی رکھنے کی انہوں نے حامی بھر لی ہے. تو سنیں, چناء انٹرنیشنل ایئرپورٹ گروی, پشاور اسلام آباد موٹر وے گروی, فیصل آباد پنڈی بھٹیا موٹر وے گروی, اسلام آباد پشاور موٹر وے گروی, اسلام آباد لاہور موٹر وے, تمام ہائی ویز ٹیلی ویژن ریڈیو اسٹیشن کی ملکیت تمام اثاثے اسحاق ڈار صاحب نے گروی رکھے تھے. ان کو چھڑانے کے لیے, یعنی کہ جس کے اسلام آباد اور راول پنڈی موٹر وے اسلام آباد لاہور موٹر وے جو چھڑوا لیا گیا, تو ایک چھڑوایا گیا ہے اور ایک کراچی ایئرپورٹ ابھی چھڑوایا گیا ہے. باقی اثاثے پہلے سے ہی گروی ہیں, اور یہ چھڑانے کے بعد یہ دوبارہ کیوں گروی رکھے جا رہے ہیں کہ جو باقی جو ہے ان کی قسطیں ادا کی جا سکیں. تو جس حالت کے اندر یہ ملک اس شخص کو ملتا ہے اس کے بعد وہ اس کو اٹھانے کی, دیکھیں عمران خان کی اس کے اوپر شک نہیں ہے کہ وہ محب وطن ہے اور کیا ہے اور کس طریقے سے وہ کر رہا ہے, یعنی کہ تمام مافیات سے وہ جو شخص ہے وہ ایک ساتھ لڑ رہا ہے اور اس پہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو سکتی ہے. تو میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو ووٹ دیں, لیکن آپ اپنے ضمیر کا فیصلہ کریں ضمیر کے مطابق کہ کیا ہم اس شخص کو مضبوط نہ کریں جو ہمارے ملک کو اوپر لے جانا چاہتا ہے,
जो हमारे मुल्क को करप्शन से पाक करना चाहता है, जो हमारे मुल्क के चोरों डकैतों से पैसा निकलवाना चाहता है, तो क्या हम उसको 1/3 मेजोरिटी ना दें? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त चाहने से पहले जो मेरे रिवायती जुमले, जैसा कि आपने कल देखा भी होगा कि एक अफ़गानिस्तान का टीवी हैगा, उसके अंदर पाकिस्तान की कितनी बुराइयां उसका एंकर कर रहा था। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि इन अफ़गानियों को अब इस हमारे मुल्क से चला जाना चाहिए। इन्होंने बहुत हमारा नमक खा लिया और नमक हराम ये हैं, तो अब इनको निकाल देना चाहिए। ख़वातीन की मखसूस नशस्तें, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट, ये ख़त्म होनी चाहिए। जो भगोड़ा लंदन के अंदर बैठा है, यानी कि तो कौमी असम्बली के अंदर भी कल परसों एक MNA ने कहा कि सर्दी आई चली गई, गर्मी आई चली गई, छुट्टियां आई चली गई, कोरोना भी आप तो आगे चला गया, लेकिन वो भगोड़ा अभी तक नहीं आया जो लंदन दवाई लेने गया। और सबसे आखिर में कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपना तशख़्ख़ुस के ऊपर जो सवालिया निशान है उसको हटाना चाहिए, और जो उनके करप्ट जजेस हैं उनको इंसाफ के खटेरे में लाएँ। और सबसे पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उसकी बीवी के आंसू ना देखें, उसकी करप्शन सिर्फ देखें। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा तमाम देखने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।